کہ توکل کیا ہے اور ٹرسٹ کیا ہے، اور انسان کے لیے کسی اور پہ ٹرسٹ کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس پہ مشکلات تو آئے گی، کیونکہ انسان مشکلات کے بغیر گرو ہی نہیں کر سکتا۔ کافر ہے تب بھی مشکلات آئیں گے، اور اگر یہ مومن ہے تب بھی مشکلات آئیں گے۔ اور مومن جب ٹرسٹ کرتا ہے نا، تو دراصل وہ شعوری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ ساری اتھارٹی اور پاور انہی کے ہاتھ، اور وہ مجھے نکالے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آپ کو وہاں سے پھر مل جاتا ہے کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آپ کو دے دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اس ذات کے حوالے سے اچھا گمان کیا کہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں اور میں آپ کا احسن طریقے سے عبادت کروں یا پرفارمنس کروں۔ اس لیے اگر آپ ان سارے مصائب سے آسانی سے نکلنا چاہتے ہو، تو آپ کے لیے واحد راستہ جو ہے وہ توکل کا ہے، وہ گائیڈنس کا ہے، وہ ہدایت کا ہے، وہ نور کا ہے، اور وہ اطمینان کا ہے، اور وہ ڈیوائن گائیڈنس کی ہے۔ اچھا دیکھیں، آج ہم توکل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ توکل کیا ہے اور ٹرسٹ کیا ہے، اور انسان کے لیے کسی اور پہ ٹرسٹ کرنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، انسان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس پہ مشکلات تو آئے گی، ضرور آئے گی، کیونکہ انسان مشکلات کے بغیر گرو ہی نہیں کر سکتا۔ اب اگر یہ کافر ہے تب بھی مشکلات آئیں گے، اور اگر یہ مومن ہے تب بھی مشکلات آئیں گے۔ اس لیے تو فرمایا نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان کو ہم نے مشکل میں ڈالا ہے، اور یہ مشکلات کے بغیر زندگی نہیں گزارے گا۔ اب جب مشکلات آئے گی تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سہارے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو آپ کی اپنی پوٹینشل ہے وہ انتہائی لیمیٹڈ ہے۔ آپ چاہے تو چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ چاہے تو ٹرسٹ کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے۔ آپ جتنا بھی بڑا آدمی ہو، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے کہ میں کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتا نا، تو آپ کم از کم اپنے آپ پر ہی ٹرسٹ کرتے ہو، اور جو آپ اپنے آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو ایک دن آپ کی پوٹینشل جواب دے دیتا ہے، اور آپ بے بس ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا سہارا چاہیے، ایک ایسی ٹرسٹ چاہیے، ایک ایسا توکل چاہیے جو کہ ان مصائب سے آپ کو نکالے، ان مشکلات سے آپ کو نکالے۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہو کہ نہیں، مجھے کوئی سہارے یا ٹرسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے اور جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ آپ کی جو پوٹینشل ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، نہ وہ اتنی انلیمیٹڈ ہے کہ وہ آپ کو سہارا دے سکے اور آپ کو ان مشکلات سے نکال سکے۔ اچھا، اب دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی ایفرٹس کرنی ہے، اور ساتھ میں مجھے ایک سہارے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ بھی میرا ساتھ دے سکے، اور آپ ان پہ ٹرسٹ کریں، تو پھر بھی یہ نہیں ہے کہ مشکلات نہیں ہوں گے، مشکلات پھر بھی ہوں گے، لیکن آپ کا جو قلب ہے اور آپ کا ہارٹ ہے وہ ایز میں رہے گا، وہ مطمئن رہے گا، اور اس کے لیے آسانی ہوگی، اور اس کو گائیڈنس مل جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، کہ جو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور اس پہ ایمان لاتا ہے،
اور ان کی بات مان لیتے اور ان کو مشکلات سے نکالنے کا ذریعہ سمجھتے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے؟ یہدی قلبہ، اس کے دل کو سکون اور ہدایت اور اطمینان مل جاتے، گائیڈنس مل جاتی ہے، فرقان مل جاتا ہے، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ مطلب مشکلات پھر بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ مشکل نہیں ہوگا، مشکل ہوگا، لیکن ڈس بلیور اور بلیور کے مشکل میں یہی فرق ہوگا کہ بلیور کے لیے وہ مشکل جو ہے وہ بہت ہی آسان ہوگا، ان اے سینس کہ وہ مطمئن ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ اس کا ریوارڈ کیا ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ وہ میرے پاس ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے نکالے گا۔ تو ایک ایسا انلمیٹڈ انفائنائٹ وزڈم اور انفائنائٹ سہارا اگر ان کے پاس ہے تو ان کے لیے پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے مومن کے لیے ٹرسٹ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور مومن جب ٹرسٹ کرتا ہے نا تو دراصل وہ شعوری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری اتھارٹی اور پاور انہی کے ہاتھ میں، اور وہ مجھے نکالے۔ اچھا، اب مومن پتہ ہے توکل کیوں کرتا ہے؟ دراصل مومن اللہ تعالیٰ کی اس احسان کو مانتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کوئی انسان پہ ایک ایسا دور آیا تھا نا کہ یہ تو لم یکن شیئا مذکورا، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انا ہدیناہ السبیل، کہ انسان کو ایک گائیڈنس دی، ایک ہدایت دی، ایک راستہ دکھایا اور ایک منزل دکھایا، اور پھر مومن نے یہی کام کیا کہ میں کیوں توکل نہ کروں؟ وَمَا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، کہ میں کیوں توکل نہ کروں جب اس نے مجھے گائیڈنس دی، جب اس نے مجھے اتنا صاف اور اتنا آسان راستہ دکھایا، ساری ٹیمپٹیشن سے، ساری آزمائشوں میں اور ساری مصیبتوں میں اور اس اندھیرے میں مجھے ایک اتنا اسٹریٹ راستہ دکھایا، تو میں کیوں نہ توکل کروں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور پھر جو مصیبتیں بھی آئیں گی، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، کہ جو بھی چیزیں اس راستے میں اب آئیں گی نا، اب اس نے راستہ دکھا دیا نا، ہدیناہ السبیل کا کیا مطلب؟ اس نے راستہ دکھایا، اسٹریٹ راستہ جب آپ کو دکھایا تو پھر اس میں اس نے یہ بھی بتایا کہ اس میں مصیبتیں بھی آئیں گی، تو پھر آپ ان مصیبتوں پہ صبر کریں گے، آپ اس میں گرو کریں گے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی مومن ہے کہ جو اس نے اس راستے کو مضبوط طریقے سے پکڑا ہے اور اس راستے پہ اس کو 100% اعتماد ہے اور توکل ہے، اور ان کو 100% سرٹینٹی کے ساتھ اور ان کو یقین ہے کہ یہی راستہ ہے اور یہی منزل ہے اور اسی پہ میں پہنچ جاؤں گا اور اس میں نجات ہے، اور اس کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ اس طرح سے توکل کرتے ہیں۔ اچھا، اب توکل جو ہے کچھ لوگوں نے اس کا غلط مطلب لیا ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں اور انتظار کرتے رہیں، اور بس اس پہ میں نے توکل کیا ہے، اب سارے کام جو ہے وہ کریں گے اور میں کچھ بھی نہیں کروں گا، تو یہ توکل نہیں ہے۔ آپ نے مشاورت کرنی ہے، پہلے آپ نے کوئی کام کرنا ہو نا تو آپ نے پہلے مشاورت کرنی ہے، وشاورہم فی الامر، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے پلاننگ کرنی ہے،
آپ نے لوگوں سے مشاورت کرنی ہے، لوگوں سے پوچھنا ہے اس کام کے حوالے سے کہ بھائی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے اور میں یہ کس طرح کروں. آپ اپنے ایفرٹس لگائیں گے. جب آپ کے ایفرٹس جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے اور جب آپ کو ایک شرح صدر مل جائے گا کہ اب یہ کام اس طریقے سے آگے ہم نے کرنا ہے، پرسیو کرنا ہے، تو پھر آپ نے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، پھر آپ نے توکل کرنی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، کہ مجھے ایسے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں جو میرے اوپر توکل کرتے ہیں. اپنی ایفرٹس کے بعد آپ رزلٹ کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہو، اپنی ایفرٹس کے بعد آپ ان پہ رزلٹ چھوڑتے ہو، تو یہی توکل ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے. اچھا وہ اونٹ والا واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا کہ اس کو باندھ لو اور پھر توکل کرو. یعنی آپ نے اپنی طرف سے ان پٹ ڈالنا ہے، 100% ایفرٹس جو ہے آپ نے کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کوئی سوچنا نہیں ہے، کوئی اس کے بعد جو ہے نا آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا، بس آپ نے پھر اس پہ توکل کرنا ہے کہ وہ ایک مضبوط سہارا ہے اور وہ آپ کے ساتھ دے گا اور وہ ظلم نہیں کرتا اور وہ آپ پہ زیادہ آپ برڈن بھی نہیں ڈالتا. یعنی اگر یہ اس سچویشن میں آپ پھنس گئے ہیں تو یہ سچویشن آپ کی پوٹینشیل سے زیادہ نہیں ہے، مطلب آپ کی پوٹینشیل کے مطابق ہی آپ اس سچویشن میں آئے ہو، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ آپ پہ زیادہ برڈن نہیں ڈالتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی پوٹینشیل کے مطابق ہی ہے، آپ یہ کر سکتے ہو. تو اگر آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور اس نے مجھے راستہ دکھایا ہے اور اب میں اس پہ توکل کرتا ہوں، تو آپ کو گائیڈنس مل جاتی ہے، یہدی قلب، اور آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور آپ ان مصائب کو بہت آسانی سے عبور کر لیتے ہیں. اچھا جب آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو وہاں سے دیتے ہیں کہ جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے ان پہ ٹرسٹ کیا نا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آپ کو وہاں سے پھر مل جاتا ہے کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آپ کو دے دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اس ذات کے حوالے سے اچھا گمان کیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان پر ہوتا ہوں، اس کا یقین جتنا ہوتا ہے نا اتنا ہی ان کو ملتا ہے. اور رزق جو ہے وہ صرف اور صرف کھانا تو نہیں ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا مطلب صرف کھانا تو نہیں ہے نا، آپ کو ایبیلٹی مل جاتی ہے، پوٹینشیل مل جاتا ہے، اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کی ایبیلٹی مل جاتی ہے. اور دیکھیں اس لیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایبیلٹی بھی مانگتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں اور میں آپ کا احسن طریقے سے عبادت کروں یا پرفارمنس کروں. تو وہ پھر آپ کو وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور وہ کہتے ہیں کہ دراصل ہم نے ہر ایک چیز کو ایک ڈیوائن پلان کے تحت ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور اس کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہے، بس آپ ان پہ ٹرسٹ کریں اور وہ آپ کو دیں گے. اچھا اب توکل کے حوالے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک ایٹیچیوڈ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ کنارے کنارے پر عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ اگر ان کو کوئی خیر مل جائے نا تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بالکل بڑا اچھا اسلام ہے اور بڑا اچھا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے، اور وہ خوش رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ اگر ہم تھوڑی سی ان پہ آزمائش ڈالیں نا تو پھر وہ خفا ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا تھا اور مجھے نہ پہلے ملا ہے، اور پھر وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں. اور پتہ ہے اس کا ریوارڈ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا رویہ یہ ہوتا ہے اور آپ ان پہ توکل نہیں کرتے اور آپ منہ موڑتے ہو اور آپ جو ہے بغاوت پہ اتر آتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خسر الدنیا والآخرہ. پھر آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا. پھر آپ یہاں بھی نقصان اٹھائیں گے اور وہاں بھی نقصان اٹھائیں گے. اور کہتے ہیں ذالک هو الخسران المبین، یہ الٹیمیٹ نقصان ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہے جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اور اس رویے کے ساتھ آپ کو اس دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اگر آپ ان سارے مصائب سے آسانی سے نکلنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے واحد راستہ جو ہے وہ توکل کا ہے، وہ گائیڈنس کا ہے، وہ ہدایت کا ہے، وہ نور کا ہے اور وہ اطمینان کا ہے اور وہ ڈیوائن گائیڈنس ہی ہے اور وہ ٹرسٹ ہی ہے اور وہ اس ذات پہ توکل ہے کہ جو حی لا یموت ہے، جو انصاف پسند ہے اور جو آپ پہ زیادہ برڈن بھی نہیں ڈالتا اور جو ظلم بھی نہیں کرتا اور جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور جو آپ کی ایک پکار پہ لبیک کہنے والے ہیں. تو آپ ان پہ ٹرسٹ کریں، آپ ان پہ اعتماد کریں اور آپ بہت آسانی سے اس دنیا میں بھی سکسیسفل ہوں گے اور آخرت میں بھی سکسیسفل ہوں گے.